میں نے تقریباً اپنی زندگی کے نا، یہ میرے سامنے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جن کے والد کا میں اپنے آپ کو ایک نالائق طالب علم سمجھتا ہوں، اور ان کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا ادب کا کیسا رشتہ ہے ان دونوں دوستوں کے ساتھ. میں نے ان کے مدرسے میں زندگی کے 7 سال گزارے. میں نے وہاں پہ تفسیریں پڑھی، میں لوگوں سے، میں دین سے متعارف ہوا، میں نے فلسفہ پڑھا، حدیث پڑھی، شرائع حدیث کا لفظ جو ہے وہ میں نے سیکھا. 7 سال پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے، میری شکل نہیں ہے، میرا لباس نہیں ہے، میرے پاس امامہ نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ ان لوگوں کا اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہوں اور طالب علم سمجھتا ہوں. حضور اقدس، یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ فرمائیے کہ کیا یہ سوشل میڈیا جو سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی ڈگری دکھائیے، آپ کے پاس مفتی کی ڈگری کہاں سے آئی، اور کس، میں لفظ خود نہیں استعمال کر رہا، سوشل میڈیا کا کر رہا ہوں، کس کمبخت نے آپ کو مفتی کی ڈگری دی؟ جی کوی صاحب. جی کوی صاحب. کوی صاحب، آپ کا ہم سے وعدہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ نے فون بند کر دیا اور آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ابھی بھی 10 منٹ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ میں فون پہ آؤں گا اور آپ نہیں آئے. میں اس کے لیے ایک لفظ اپنے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں. اگر اب تو میں معذرت بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں اگر غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں بالکل نہیں کرنا چاہتا. اس کو کہتے ہیں پیتھولوجیکل لائر. جب جھوٹ بولنا آپ کی جینیٹکس کے اندر ہو اور آپ بسم اللہ الحمدللہ کہہ کے قرآن اور حدیث اور سنت کو آپ وسیلہ بنا کر آپ اس کا ریفرنس دے کے پی آئی اے کی ایئر ہوسٹسز جو کہ بیٹیوں کی مانند ہیں، ان کی حسن کو اللہ کے حسن کے ساتھ آپ مقابلہ کریں تو یقین کیجئے وہ پنجاب کے اندر رہتے ہیں اور ایک ہاتھ کرتے ہیں ہمیشہ. اور یہ جو جب ہاتھ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لفظ کہتے ہیں جو لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ دیندار آدمی ہیں، باشرح ہیں، اور آپ کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. میں اس پہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتا. حضور اقدس، ان کا مفتی عبد القوی کا آن ریکارڈ جملہ موجود ہے کہ میں حریم شاہ کو عالم دین کا عالم سمجھتے ہوئے، دین کا عالم سمجھتے ہوئے میں تو ان کے ساتھ محبت اور نرم گوشہ رکھتا تھا. اگر یہ دین کے عالم کی پہچان ہے تو حضور اقدس آپ کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں یہاں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. مفتی عبد القوی، جن کو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہے. اگر بالفرض ان کے پاس کوئی ڈگری موجود بھی ہے تو ڈگریاں علم حاصل کرنے کی رسیدیں تو ہو آپ نے سکتی ہیں. نہ مفتی استعمال کرنا ہے نہ عبدل کرنا ہے، آپ نے کوی صاحب کہنا ہے، بس ادب کے ساتھ کوی صاحب. مفتی بھی نہیں ہو سکتا، عبدل بھی نہیں ہو سکتا. ابھی جس نام سے معروف ہیں لوگوں کو تو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. یہ ان کا من گھڑت اور خود ساختہ ٹائٹل ہے. اگر بالفرض جو علم کی رسید ان کے پاس اگر موجود بھی ہے، یہ جو ڈگریاں ہوتی ہیں یہ رسیدیں ہوتی ہیں علم کی. حقیقت میں علم وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو. ان کا عمل ساری دنیا نے سر دیکھ ہمارے لیا. سر جھک کے شرم کے ساتھ خدا کا واسطہ. اس لیے آپ یہ جو بار بار بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیندار تھے، یہ مفتی تھے، میں ان کے اوپر نہیں کہہ سکتا. مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کون سے مسلک کے یہ نمائندہ مفتی ہیں؟ مذہب پسندوں کے. مجھے بتائیں میں آپ سے کون سی مسلک کے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مسالک کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تیسرے زبیر بھائی، یہ دیوبندیوں سے بھی پوچھ لیں. یہ پاکستان میں کسی مذہب پسند کے نمائندے نہیں، یہ پاکستان میں کسی عالم دین کے نمائندے نہیں، یہ پاکستان کے کسی مکتب اور مدرسے کے نمائندے نہیں. اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں ان کا اپنا ذاتی کوئی مدرسہ اور مسجد بھی نہیں ہوگی. اس طرح کے لوگوں کو لوگ ممبر پہ چڑھنے نہیں دیتے. کیا یہ ان کے پیچھے جمعے کا آپ نے رش دیکھا ہے ملتان کے اندر؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، نہ میرے علم میں. ان کے مدارس ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ درس قرآن دیتے ہیں، اور جمعے کی نماز آپ سوچ نہیں سکتے سارا ملتان ان کے پیچھے ہوگا، اور خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرا مسلک دیوبند ہے. اب میں کہاں جاؤں؟ بلال بھائی میری ایک اب بات میں کہاں جاؤں؟ کلیم کرنے سے بندہ کسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہو جاتا. جو دیوبندیوں کے نمائندہ علماء موجود ہیں، آپ کو پتہ معاشرے میں موجود ہے، ان کی جو نمائندگی ہے، میں آپ کو دونوں اینگل بتانا چاہتا ہوں. نہ مفتی عبد القوی صاحب کسی اسلام پسند کے نمائندہ ہیں، نہ رحیم شاہ صاحبہ کسی عزت دار پاکستان کی خواتین کی نمائندہ. لیکن میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک تھپڑ مارا. ان کو چاہیے تھا اس کو جوتیاں لگاتے اور اس کو بے نقاب کرتے. انہوں نے جوتیاں بھی لگائی ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس قسم کی ذلت سے بچائے. انسان جس چیز کا نمائندہ ہونا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں صرف بلال بھائی ایک بات کہتا ہوں, میں واپس آتا ہوں, پھر یہ بات سنتا ہوں. یہ جو جوتے لگانے والی بات ہے نا, اس جوتے کو حافظ صاحب جو ہے نا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لگانے چاہیے تھے, لیکن یقین کیجئے کہ ہم نے ان کی مسلک کے جتنے علماء سے کہا کہ آپ آئیے اور کنڈیم کیجئے, ان میں سے ایک عالم, ایک مفتی, ایک ممبر, ایک مدرسہ, ایک مسجد ان کو کنڈیم کرنے کے لیے نہیں آئی.